صرف 15 منٹ میں آبجیکٹیو، ببل شیٹ اور مارجن لائنز لگا کر پیپر تیار کر لیا۔ یقین نہیں آتا؟ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی ایکسپرٹ ہوں گے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام فیضان تنویر ہے اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں سیکھ رہے ہوں گے۔ اب میں کون ہوتا ہوں آپ لوگوں کو ٹائم مینجمنٹ سکھانے والا؟ تو آپ لوگوں کو بتا دوں سب سے پہلی بات کہ میں آپ کا سینئر ہوں، میرے پاس آپ سے زیادہ ایکسپرٹیز ہے، زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ آپ لوگوں کو ٹیچرز نے بھی ٹائم مینجمنٹ سکھائی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے بورڈ کے ایگزام بہت پہلے دے دیے، ٹھیک ہے۔ ان کو آج کے بچے کی سچویشن جو وہ بورڈ ایگزام میں جا کر فیس کرتا ہے وہ نہیں پتا، لیکن میں وہ ایکسپیرینس حاصل کر چکا ہوں، میں نے وہ چیزیں دے دی ہیں، ایگزامز دے دی ہیں۔ تو جو میں چیزیں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں وہ کوئی اور آپ کو نہیں بتا سکتا۔ جس گہرائیوں میں آپ لوگوں کو چیزیں بتا سکتا ہوں، جو ٹرکس بتا سکتا ہوں وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ دوسرا یہ کہ میں نے خود اپنے بورڈ کے ایگزام میں آبجیکٹیو ٹائم کے اندر جو آپ کا 15 سے 20 منٹ کا آبجیکٹیو ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر ببل شیٹ بھی پوری کی پوری فل کی، آبجیکٹیو بھی کمپلیٹ فل کیا، مارجن لائنز بھی ساری کی ساری لگا لی اور پیپر کو پریزنٹ بھی کر لیا۔ تو ان بیسس کی بنا پر میں آپ لوگوں کے لیے آج کی ویڈیو لے کر آیا ہوں، لیکن یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو تب پتہ چلیں گی جب آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے، کیونکہ جو میں اپنا ایکسپیرینس ہے، جو اپنی خاص ٹرک ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں گے، وہ میں نے آپ کو بالکل اینڈ پر بتائی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو کچھ اور باتیں بتانی ہیں جن کی بیس پر آپ وہ اینڈ پر کام کر سکیں گے، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے کاپی پین پکڑ لیجئے، لکھنے بیٹھ جائیے، کیونکہ بولتے ہوئے میں آپ کو جو بتا دوں گا آپ سن لیں گے، لیکن 5 منٹ بعد آپ کو پھر وہی مسئلہ رہے گا کیونکہ آپ بھول جائیں گے۔ سو یہ چیزیں آپ لوگوں کو میں لٹرلی بتا رہا ہوں، کوئی نہیں بتائے گا، تو آپ لوگوں نے کاپی پینسل کے ساتھ اس کو کرنا ہے، ساری باتوں کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے، اس بعد میں اس کو بار بار دیکھتے رہنا ہے پیپرز آنے تک یا اگلے پیپر تک، تاکہ آپ لوگوں کو وہ چیزیں فریش رہیں مائنڈ میں رہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو میں جو ہم لوگ سب سے پہلے پوائنٹ کی طرف چل رہے ہیں وہ ہے بیسک سے سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم لوگ کو اپنے پین کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو لگے گا یار سر ہمیں کیسی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن ٹائم مینجمنٹ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ تو جو آپ کا پین ہوگا، انک پین، یہ ڈیسائیڈ کرے گا آپ کی رائٹنگ سپیڈ، اور رائٹنگ سپیڈ جتنی زیادہ ہوگی آپ کو چیزیں کو مینج کرنے میں، لکھنے میں زیادہ کم ٹائم لگے گا، آپ کا ٹائم زیادہ سیو ہوگا۔ سو رائٹنگ پین میں آپ لوگوں کو ہزاروں 100 والے پین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ پر جو پین زیادہ سوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ ٹائم پہلے سے لیا ہوا ہے آپ نے اسی کو سنبھال کر رکھنا ہے، اسی سے زیادہ جتنی بھی پریکٹس کرنی ہے، جتنا بھی ٹیسٹ دینے ہیں، سارے ایک ہی پین سے دینے ہیں، تاکہ آپ اور آپ کا پین ایک دوسرے کے ساتھ فیملیئر ہو جائیں۔ اور آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ ایسا کریں گے کہ بورڈ کا پیپر آنے والا ہے، اسے ایک دن پہلے آپ نیا پین خرید کر لا رہے ہیں کہ چلو میں نئے پین کے ساتھ سارا کام کروں گا، سو وہ آپ لوگ فیل آپ لوگ کنسیڈر کر لیں، کیونکہ آپ کو وہ پین کی گرپ بنانے میں ایک ٹائم لگنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو اس ٹائم ابھی ویڈیو دیکھنے کے ساتھ جو آپ کی جیومیٹری باکس میں پین پڑا ہے، آپ نے اسی پین کے ساتھ ہی اپنا بورڈ کا پیپر کرنا ہے، ارسپیکٹیو کہ وہ کتنے مہنگا آیا یا کتنا سستا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی بات کروں تو میرے پاس صرف ڈالر کا SP10 پین موجود ہے، جو کہ اب 40 روپے کا، جب میں نے لیا تھا وہ 25 روپے کا پین تھا، اور ابھی تک میرے پاس ہے، آپ نے میری ویڈیوز میں بھی اس کو دیکھا ہوگا، تو وہ میرے پاس بہت پہلے سے پین ہے، اس کی اور میری رائٹنگ سپیڈ میں ایک کنیکشن بن چکے، ٹھیک ہے۔ میں اسی پین کے ساتھ زیادہ تیز لکھ سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں ایک نیا مارکیٹ سے پین لے کر آؤں اور اس کے ساتھ لکھوں۔ جو اگلی چیز ہمارے ٹائم مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے، جو ہمارے ٹائم کو بچاتی ہے، وہ ہے ہماری ریویژن، کہ ہم ایک ٹاپک کو کتنا اچھے طریقے سے یاد کیا ہوا ہے ہم پیپر کے دوران اس کو سوچنے تو نہیں بیٹھ گئے اگر کوئی چیز ہمیں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگ گھر سے اچھی ریویژن کر کے نہیں جائیں گے، آپ کو وہاں بیٹھ کر سوچنا پڑے گا، اور سوچنے میں سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے کہ کیا میں وہ چیز ٹھیک کر رہا ہوں یا وہ میں چیز غلط کر رہا ہوں۔ سو یہ چیز ہمارے ٹائم کو کھا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہاں سے اپنا ٹائم نکالنا ہے تاکہ ہم اس کو اگلی چیزوں پر لگا سکیں۔ سو اس کے لیے ہم لوگ کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو چیزیں یاد کر کے گئے اس کو اچھی طریقے سے ریوائز ہونی چاہیے آپ کو، تاکہ آپ لوگوں کو وہاں پہ سوچنے کا ٹائم نہ لگے۔ جتنا زیادہ آپ سوچیں گے اتنا زیادہ آپ کا جو ٹائم ہے وہ کم سے کم رہتا جائے گا، اور آپ کو آگے آنے والی چیزوں میں پریشانی ہوگی۔ سو اپنی چیزوں کو، اپنی میموری کو اچھا کر کر جائیں، جو چیز تیار کی ہے اس کو تیار کر کے جائیں۔ اس سینس میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں، آپ نے 100% چیز کو 80% تیار نہیں کرنا، آپ نے 80% جو چیز آپ کو ہے آپ نے اس کو 100% تیار کرنا ہے۔ کم یاد کریں لیکن کوالٹی والا یاد کریں کہ وہ آپ کو بعد میں بھولنے نہ، تنگ نہ کرے۔ اس کے بعد جو چیز ہمارا ٹائم بچاتی ہے وہ ہے ہمارا کوسچن پیپر، ٹھیک ہے۔ کوسچن میں آپ لوگوں نے جو کوسچن کرنے ہیں وہ آپ کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو ایک سوال کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا۔ آپ لوگوں کو جو آسان سوال ہیں وہ آپ کو کیونکہ آتے ہوں گے، آپ کی ریویژن اچھی ہوگی، تو آپ ان کو سب سے پہلے اٹیمپٹ کریں گے تاکہ اس میں ہمارا ٹائم کم لگے، ہمیں سوچنا نہ پڑے۔ اس میں سے جو ٹائم بچے گا اس کو ہم ان کوسچنس پر لگائیں گے جن پہ ہمیں ٹائم لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جو سوال ہمیں اچھے نہیں آتے اور لگتا ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے اس طرح ٹائم بچانا ہے، مشکل سوالوں کو اینڈ پر کرنا ہے اور چھوٹے سوالوں کو
पहले करना है। और इसी पॉइंट में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वो है लेंथ का। अब मैं लेंथ बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ, आप लोगों को भी इतने ज़्यादा टीचर्स ने बताई होगी कि बच्चों लेंथ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन की शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन की लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन को 2-2 पेजेस का नहीं कर देना, लॉन्ग क्वेश्चन को 1-2 पेज का नहीं कर देना, ठीक है। सो आपने जब शॉर्ट क्वेश्चन आप पहले कर रहे होंगे तो आपने कोशिश करनी है कि जितना आपका दिल मानता है, कि आपने जितना रिवाइज किया, जितना आपको याद है, उतना ही शॉर्ट क्वेश्चन लिखें। ये ना करें कि शायद मतलब कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है मैं लंबा करूंगा तो मेरे नंबर ज़्यादा मिलने हैं। आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि आपके जितना लंबा शॉर्ट क्वेश्चन मर्जी लिखने हैं, आपको 2 नंबर ही मिलने हैं। सो इन 2 नंबरों को लेने के लिए 2 पेजेस भर के 20 मिनट ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप लोग 4 से 5 मैक्सिमम 8 लाइनों में लिखें, जिससे आपका शॉर्ट प्रेजेंटेबल भी लगे, कंप्लीट भी लगे और आपका टाइम भी बचे, और आप उस टाइम को अगले क्वेश्चन की तरफ लगाएं। इसी तरह करते 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 लॉन्ग क्वेश्चन को एंड पर करने। सबसे बड़ी कुछ बच्चों की ये बीमारी होती है कि वो क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को पहले कर देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इतने नंबर खा जाता है और इतना ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा होता और टाइम हमारा निकल ही जा रहा होता है। तो जब हम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन करके बैठते हैं, हमारा आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका होता है, यूज हो चुका होता है, तो हमारे पास शॉर्ट करने के लिए टाइम कम बचता है। सो अगर हम लोग पहले शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट क्योंकि आसान होते हैं, हम लोगों को ज़्यादा आते हैं, हम जल्दी कर लेते हैं, तो उससे हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है और हम उस टाइम को लगा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि अब हमें पता होगा कि हमारी सिर्फ आखिरी चीज़ रह गई है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसमें हम लोग जितना हमारे पास रिमेनिंग टाइम बचा है वो सारा लॉन्ग क्वेश्चन पर लगा देते हैं और फिर हमारा पेपर है वो पूरा हो जाएगा। पेपर को करते हुए खास तौर पर बोर्ड एग्जाम में आपका हाथ 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। आप लोग पानी की बोतल में आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग साथ लेकर जाएं, लेकिन आप उसको कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका पेपर कंप्लीट हो, टाइम मैनेजमेंट आपकी एक्यूरेट हो, तो आपको 1 सेकंड भी सोचने के लिए नहीं लगाना। इधर उधर से कोई आपको प्रेशर डाल रहा है कि यार मुझे बताओ, आपने उसकी तरफ देखना भी नहीं है। आपने सबसे पहले अपना पेपर कंप्लीट करना है, अपने टाइम को आपने यूटिलाइज करना है। उसमें से एक टाइम कुछ भी सोचने के लिए, जो चीज़ आपको सोचना है, कह रही है कि आपको कोई सवाल नहीं आ रहा और आप चाह रहे हैं कि यार मुझे इसमें सोचना पड़ेगा, तो आप उस सवाल की जगह छोड़कर अगला सवाल करें जो कि आपको आता है। आपने उस चीज़ पर टाइम नहीं लगाना, कुछ सेकंड भी नहीं लगाने जो कि आपको चीज़ सोचनी पड़े, जो चीज़ आपको नहीं आती। जब आप अपना सारा पेपर कर लेंगे तो दूसरे राउंड में आपके पास थोड़ा जो टाइम बचा है उसमें आप लोग सोचें बैठ करके यार इसका क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो राउंड होगा उसमें आपने वो वाले सवाल कर लेने जो कि आपको 100% आते हैं, जिसमें आपका ज़्यादा सारा टाइम बचेगा, ठीक है। तो सोचने में अगर एक सवाल नहीं आता तो उसको 5 मिनट लगाकर सोचने की बजाय आप उस सवाल को स्किप करें और अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएं, ताकि आप लोगों का वहाँ से टाइम बचे, ठीक है। तो इस तरह टाइम मैनेजमेंट होती है। अब जो अगली चीज़ टाइम मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है वो है आपकी राइटिंग। अब राइटिंग के मामले में मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए तब आपके नंबर अच्छे आएंगे, या आपकी राइटिंग अगर ख़राब है उसको ठीक करें। मैं इस चीज़ को नहीं छेड़ा। मैं जो चीज़ आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ वो बहुत ही मिनिमल है। वो है हमारे पास कि आपकी जो नेचुरल राइटिंग स्पीड है वो बेहतर होनी चाहिए। आपकी राइटिंग, आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आप लोग स्ट्रेट राइटिंग कर रहे हैं, आप लोग कर्सिव राइटिंग कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आप लोगों की अपनी राइटिंग में स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए, और इस स्पीड को तेज़ करने का तरीका है आपके टेस्ट, जो कि आप टेस्ट दे रहे हैं उसमें कोशिश करें कि मैंने अपने टाइम से 15 मिनट पहले अपना पेपर कर लेना है। इस चीज़ को मार्जिन अपने जहन में रखें और अपने आप को मैक्सिमम स्पीड पर लिखना शुरू करें। अब मैक्सिमम स्पीड पर आपकी राइटिंग स्टार्टिंग में थोड़ी सी अच्छी होगी, लेकिन आखिर में जाते जाते थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो आपने जिस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है वो ये है कि आपकी राइटिंग जो स्टार्ट में है एंड तक वही राइटिंग रहे। बेशक आप स्टार्ट में अच्छी ना करें, नॉर्मल राइटिंग करें, एंड तक उसको नॉर्मल ही रहने दें। ये नहीं करना कि स्टार्ट में अच्छी राइटिंग करें, एंड पर आके हमारी राइटिंग ख़राब हो रही है, ठीक है, पढ़ी भी नहीं जा रही। ऐसा काम नहीं करना। आपने पूरी राइटिंग को पूरे पेपर में न्यूट्रल रखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि बच्चा पहले तो बहुत एनर्जेटिक था, उसको आता था पेपर, लेकिन एंड पर जाते जाते इसके पास टाइम कम बच गया तो इसने ख़राब करना शुरू कर दिया, क्वालिटी गिराना शुरू कर दिया। तो इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है और अपनी राइटिंग को न्यूट्रल रखना है पूरे पेपर के अंदर। और ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इसमें अगर कोई किसी बच्चे को कोई नर्वसनेस पेश आती है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर जो प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे पर डेवलप हो जाता है, वो नर्वस लाजमी से होता है, जितने मर्जी कॉन्फिडेंस हो में हो, तो आप लोग इस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने घर के अंदर एग्जाम सिचुएशन बना सकते हैं। ये काम आपने बहुत पहले नहीं करना। जब आपके बोर्ड के पेपर्स में 2 से 3 दिन रह जाएंगे या आप लोगों को अपने स्कूल से अकेडमी से फ्री कर दिया जाएगा, तब आप लोगों ने इस चीज़ को करना है। अगर सपोज करते हैं आपका मैथ का पेपर है, तो आपने मैथ के पेपर को जितना टाइम है आपने इंटरनेट से उसका एक पास पेपर निकाल लेना, कोई भी निकाल सकते हैं, करीब करीब वाले ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है। वो निकालने के बाद आपने एक शीट्स लेनी है, ठीक है। शीट्स के अंदर आपने अपने आप को एक कमरे में पहले सबसे पहले रख लेना है, ठीक है। आपने वहाँ पे कहना है घर वालों को कि 3 घंटे तक मुझे आपने डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि 3 घंटे का आपका मैथ का पेपर होता है अगर, तो आप लोगों ने खुद से करना शुरू करना और कोशिश करनी है कि आपने 15 मैक्सिमम 15 मिनट
پہلے آپ کا پیپر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. تو اپنے اندر اپنے گھر کے اندر آپ لوگ یہ ایگزام کی سچویشن کریٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسے ایگزام کے پریشر کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اور آپ لوگ یہ کام گروپس میں بھی کر سکتے ہیں, یا آپ لوگ اگر اکیڈمی میں ہیں تو آپ اکیڈمی کے ایڈمنسٹریشن کو کہہ کر بھی یہ کام کروا سکتے ہیں. اب چلتے ہیں ویڈیو کے اس پوائنٹ کی طرف جس کا آپ لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے, اور وہ ہے بونس, جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے اپنی سٹوری کے حساب سے کہ میں نے کس طریقے سے 15 منٹ کے اندر آبجیکٹیو ٹائم کے اندر میں نے اپنا آبجیکٹیو بھی کمپلیٹ کر لیا, ببل شیٹ بھی کمپلیٹ کر لی, لائنز بھی لگا لی, مارجن لائنز, اور ساتھ ساتھ میں نے پیپر کو پریزنٹ بھی کر لیا. سو اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانی پڑے گی. وہ کہانی اس طریقے سے ہے کہ اگر ایک بندہ جس کا نام ایکس ہے, ٹھیک ہے, وہ جا رہا ہے اپنے ایگزامینیشن سینٹر کے اندر, وہ اب ایگزامینیشن سینٹر کے اندر چلا گیا, ٹھیک ہے, اس نے اپنا جو روم نمبر تھا وہ دیکھ لیا ہے, وہ جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا, ٹھیک ہے. اب سیٹ پر بیٹھنے کے بعد 5 منٹ کے اندر جب آپ کا آبجیکٹیو ٹائم سٹارٹ ہونے میں 10 منٹ پڑے تھے تو آپ کو کیا ملنا شروع ہو گئی ہیں, آنسر شیٹس آبجیکٹیو سے پہلے ملنا شروع ہو گئی ہیں, جو آپ کی آنسر شیٹس ہوتی ہیں. تو اس بچے نے کیا کیا, اس بچے نے آنسر شیٹس پکڑی اپنے, جس نے بھی اس کو آنسر شیٹ دی, اس نے سب سے پہلے کیا کیا, اپنی جو ببل شیٹ کا فرنٹ پیج تھا وہ سارا فل کرنا شروع کر دیا. اور وہ فل کیا, اس نے ببلز پہلے نہیں فل کی, اس نے جو لکھنے والا کام تھا آپ کا نیم, رول نمبر, یہ ساری چیزیں اس سے پہلے فل کر لی. اس کے بعد اس نے اپنا پیج کو الٹا کر جو اردو میں آپ نے جو اپنا فارم فل کرنا ہوتا ہے وہ اس نے جلدی سے فل کر لیا. اس کے بعد اس نے آبجیکٹیو کے جو فرنٹ پیج ہوتا ہے اس کے ببلز فل کیے. اس کے ببل فل کرنے کے بعد اب اس نے کیا کیا, ابھی اس کو آبجیکٹیو نہیں ملا. یہ کام آپ کو بھی لگ جائیں گے, اس کو بھی لگے تھے 3 منٹ, ٹھیک ہے, 3 میکسیمم 5 منٹ لگے تھے. ابھی بھی آپ کے پاس 5 منٹ پڑے ہیں آپ کا آبجیکٹیو سٹارٹ ہونے کے لیے. ان 5 منٹ کے اندر آپ نے اپنی مارجن لائنز پوری لگا لی. اگر آپ کی سپیڈ تیز ہوگی تو اس کی طرح آپ لوگ بھی کیا کریں گے, اپنی 100% مارجن لائنز لگا لیں گے, وہ بھی ڈبل, جو کہ میں نے آپ لوگوں کو سکھائی ہوئی ہے. ڈبل مارجن لائن کیسے لگاتے ہیں آپ لوگ چینل پر جا کر دیکھیں گے, آپ کو نظر آ جائے گی کہ آپ نے مارکر سے ایک ہی مرتبہ میں ڈبل لائن کیسے لگانی ہے مارجن. تو اس نے کیا کیا, اس نے 100% مارجن لائنز لگا لی. لیکن اگر آپ لوگوں کی سپیڈ تھوڑی سی سلو ہوگی تو آپ چلو 50% مارجن لائن لگا لو گے. اتنی ہی دیر میں کیا ہوگا, آپ کا جو آبجیکٹیو پیپر ہے وہ آپ کو پکڑا دیا جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہوگا, جس طرح اس بچے نے کیا, آپ نے آبجیکٹیو کو فل نہیں کرنا سٹارٹ کر دینا, ٹھیک ہے. آپ نے اس کا اے آنسر دیکھا کہ اس کا اے آنسر ہے, آپ نے اس ببل کا پورا فل کرنا شروع کر دیا. ایسا نہیں کرنا, آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا جو آنسر ہوگا آپ نے اس ببل کے اندر چھوٹا سا ڈاٹ لگا لینا ہے. اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں کہ کیا ہوتی ہے. تو آپ نے جب سارے کے سارے جتنے بھی آپ کے MCQs تھے ان کے کریکٹ آنسرز کے جو ببلز ہیں ان کے اندر ڈاٹ لگا لیا, پورے فل کرنے نہیں بیٹھ گئے. اب آپ نے نا 2 سیکنڈ کے اندر آپ نے ایک بار چیک کر لینا ہے کہ اب جو سارے آبجیکٹیو میں نے لگائے ہیں, جو ببل میں پوائنٹ لگائے ہیں, وہ کیا میں نے ٹھیک لگائے یا نہیں لگائے. جب ٹھیک لگائے تو آپ نے آبجیکٹیو سائڈ کر دینا ہے, اور اب آپ نے بیٹھ کر وہ ببلز فل کرنا شروع کر دینے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ ببلز پہلے کوسچن دیکھیں گے, اس کی آپشن پڑھ کر ببل فل کریں گے, اس میں ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے, ریلیٹیولی زیادہ ٹائم لگے گا. ہم نے کیا کرنا ہے, ٹائم بچانا ہے تاکہ ہم لوگ اپنا جو باقی ٹائم بچے گا وہ ہم مارجن لائنز پہ لگا دیں جو ہم نے 50% بچائی تھی. تو یہ کام کرنے سے آپ کا ببل شیٹ کا پہلا فرنٹ پیج بھی پورا فل ہو گیا, آپ نے پیپر کوڈ بھی لکھ لیا, آپ نے آبجیکٹیو کے ببلز بھی فل کر لیے, کیونکہ اب آپ کو بار بار دیکھنا نہیں پڑے گا آبجیکٹیو پیپر پر, آپ نے پہلے ہی ڈاٹس لگا لیے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ آبجیکٹیو آپ سے لے لیا جاتا ہے تو ببل شیٹ تو آپ کے پاس رہتی ہے, تو اگر آپ نے پوائنٹ لگایا ہوگا تو آپ اینڈ پر جا کے اس کو فل بھی کر لیں گے. اگر ایسا نہیں ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں نا جن کا آبجیکٹیو پیپر میں سے کچھ MCQs رہ جاتے ہیں تو ان کا وہ آبجیکٹیو لے لیتا ہے, اب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کون سی آپشن لگانی ہے, ٹھیک. اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو یہ ٹرک بتائی, اور یہ ٹرک آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کسی نے نہیں بتائی ہوگی. سو یہ چیز کرنے کے بعد اب آپ کے پاس آبجیکٹیو اگر 15 منٹ کا تھا تو آپ نے 10 منٹ لگا کر اپنا آبجیکٹیو والا سارا پورشن ختم کر لیا, آپ نے ببل شیٹ کو بھی پورا فل کر لیا. اب جو 5 منٹ بچیں گے اس میں آپ نے وہ والی لائنز لگانی ہے جو کہ آپ کی رہ گئی تھی. آپ نے ایک مرتبہ میں ہی پوری جتنی بھی آپ کو دستہ ملے گا 22 پیجز کا 32 پیجز کا جتنا بھی ہے, آپ نے وہ سارا لائنز لگانی ہے. یہ نہیں کرنا کہ میں ایک پیج پہ لائن لگا لیتا ہوں, اگلے پہ جب میں سولو کروں گا پھر اگلے پیج پہ لائن لگاؤں گا لکھوں گا, اگلے پیج پہ لائن لگاؤں گا لکھوں گا. ایسا کام نہیں کرنا, ہم نے ٹائم بچانا ہے. یہ کرنے کے بعد آپ کی 100% شیٹس پر آپ کی جو مارجن لائنز ہیں وہ لگ گئیں. ابھی بھی آپ کے پاس 2 منٹ پڑے ہوں گے, ان 2 منٹ کے اندر یا اس سے زیادہ بھی پڑے ہو سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا, اپنا سبجیکٹیو ٹائپ لکھ لینا, اپنا جو پیپر فرنٹ شیٹ ہوتی ہے وہ تیار کر لینی ہے. اب آپ نے ایسے کر بیٹھ جانا ہے اور انتظار کرنا ہے آپ کو کب سبجیکٹیو ٹائم ملے گا اور آپ سٹارٹ کریں گے. اب آپ لوگ ان بچوں سے مختلف ہو گئے ہیں جنہوں نے آبجیکٹیو کر لیا تھا, وہ بیٹھ گئے تھے کہ اب ہمیں سبجیکٹیو ملے گا تو ہم لائنز لگائیں گے, تو ہم پریزنٹ کر کے پیپر کریں گے. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا کہ آپ کو کتنا بڑا ایج مل رہا ہے اپنے ٹائم کے اندر, آپ کو 10 سے 15 منٹ آپ کے سیو ہو رہے ہیں. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ نئی چیزیں جاننے کو ملی ہیں آج کی اس ویڈیو میں. آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے آپ لوگوں کو آج کی
की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों ने फीडबैक भी देना ताकि हम उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें जिनको हम इम्प्रूव करना चाहिए। इसके साथ आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं टॉपिक से रिलेटेड है तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ जाकर मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब इंशाल्लाह मिलेगा ज़रूर। और इसके साथ आपने इस वीडियो को लाइक करना अगर आप वाकई ही कोई अच्छी चीज़ सीख कर गए हैं यहाँ से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, क्योंकि उनके लिए भी जो बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आ रही होंगी इंशाल्लाह इस चैनल पर, और साथ साथ हम लोग अलग चीज़ों को भी कवर कर रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, दोस्तों का लाजमी से शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप लोग अगर अपने पास रखेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बाद में ज़ाया हो जाएगी। तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहन भाइयों को शेयर करें ताकि उनको इस चीज़ों के बारे में पता चले। और मिलते हैं आपसे किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, फिजान तनवीर को इजाज़त दें। टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज़।